السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے کے بعد کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل کے آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا حضرت خضر نے کہا، قالا کی ضمیر کا مرجع حضرت خضر ہے، کیا کہا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ صبر نہیں کر سکو گے۔ اب یہاں پر لن تستطیع معی صبرا، تو معیہ میں جو یا پر فتحہ ہے یہ حضرت حفص کی قرات ہے، فرماتے ہیں وفی فتح الیا، معیہ میں یا کے فتح کے ساتھ حفص، یہ حفص کی قرات ہے۔ وَقَذَا مَا بَعْدَهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ، اس صورت میں اس کے بعد بھی معیہ جگہ جگہ پر آیا ہے، تو یا کے فتح کے ساتھ وہ حضرت حفص کی قرات ہے۔ باقی لوگوں نے سکون کے ساتھ پڑھا ہے معی صبرا۔ صبرن، میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو صبرن، صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو صبر کرنے کا مطلب بتا رہے ہیں کہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب تم عجیب و غریب باتیں جن کا ظاہر جس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہو پائے گا، اس کی وجہ سے تم انکار کرو گے، اعتراض کرو گے، تو اعتراض کرو گے، سوال کرو گے، تو یہ اعتراض و سوال کرنا ہی صبر نہ کرنا ہے۔ اس لیے صبرن کی تفسیر میں فرماتے ہیں اے عن الانکار والسوال، انکار اور سوال کرنے سے تم صبر نہیں کر پاؤ گے، بلکہ انکار فوراً کرنے لگو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سوال کرنے لگو کہ ایسا کیسے کیا، یہ کیوں کیا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَنْ لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم صبر کرو گے بھی کیسے، اس پر تم صبر بھی کیسے کرو گے، ما لم تحط به خبرا، جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اب یہ خبرن کے بارے میں فرمانا ہے کہ یہ خبرن تمیز ہے، گویا کہ پہلے کہا گیا کیف تصبر علی ما لم تحط به، اگر ہم اتنا ہی کہیں ما لم تحط به، جو تمہارے احاطے میں نہیں ہے، جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا، کس چیز کا احاطہ، کس اعتبار سے، اس میں ابہام تھا، تو خبرن نے اس ابہام کو دور کر دیا، اسی لیے فرمایا خبرن تمیز، یہ خبرن کیا ہے؟ تمیز ہے۔ اب استطاعت صبر نہیں کر سکو گے، یہاں پر صبر کی استطاعت ہی کی نفی کر دی علی وجہ التاکید، یعنی علی ما لم تحط به خبرا کے ذریعے سے ما قبل میں جو یہ کہا گیا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو صبر کرنے کی جو نفی ہے وہ نفی تو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی۔ اب کیف تصبر علی من لم تحط به خبرا سے اس نفی کی مزید تاکید کر دی، اس میں اور زور پیدا کر دیا، اور اس کی علت بھی بتا دی کہ تم اس لیے صبر نہیں کر پاؤ گے کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تمہیں علم نہیں ہوگا، اس کا ظاہری سبب تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں نفع استطاعت صبر معه، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ صبر کی استطاعت کی نفی کی کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، علی وجہ تاکید کے طریقے پر، وعلل ذالک، اور اس کی علت بھی بتائی، کیا؟ بأنہ یتولی امورا ہی فی ظاہرہا مناکیر،
کہ حضرت خضر ایسے امور کے بھی مالک ہیں جو اپنے ظاہر میں برے لگیں گے، والرجل الصالح لا یتمالک، اور ایک نیک آدمی ان کے ظاہر کو دیکھ کر قابو نہیں رکھ پائے گا، کس بات سے؟ ان یجزع، بے صبری کرنے سے قابو نہیں رکھ پائے گا، یعنی بے صبری کا اظہار کر دے گا۔ اذا رأى ذلک، جب وہ اسے دیکھے گا، فکیف اذا کان نبیا، تو پھر جب ایک عام صالح آدمی قابو نہیں رکھ پائے گا بلکہ اعتراض کر دے گا فوراً، تو پھر یہ آپ تو نبی ہیں، تو آپ تو بدرجہ اتم اعتراض کریں گے، تو یہ اس کی صبر نہ رکھنے کی علت بھی بیان کر دی۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان قریب مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ صابرن یہ حال واقع ہے ستجدنی کی ضمیر سے، صابرن من الصابرین، صابرین صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ یہ صبر کرنے والوں میں سے کس چیز سے صبر؟ تو وہی کہ انکار اور اعراض سے، کہ میں آپ کی بات سے انکار و اعراض نہیں کروں گا اور اس پر کوئی سوال نہیں کروں گا، یہ معنی ہوگا۔ ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ولا اعصی لک امرا جو ہے یہ پورا جملہ کہہ رہے ہیں کہ فی محل نصب، محل نصب میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صابرن پر عطف ہے اور صابرن منصوب ہے، تو جب معطوف علیہ منصوب ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، تو اس لیے یہ پورا جملہ محل نصب میں ہے۔ تو اب معنی ہوگا اے ستجدنی صابرن وغیر عاصٍ، تم عن قریب مجھ کو صابر پاؤ گے اور غیر عاصی پاؤ گے، یعنی نافرمانی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ او ہوا عطف علی ستجدنی، یا یہ کہ لا اعصی لک امرا یہ جملہ معطوف ہے ستجدونی پر، ستجدونی پر مگر معطوف ہے تو وہ تو مستقل ایک جملہ ہے، تو ایسے یہ بھی، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر اب یہ محل اعراب نہیں ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں اگر یہ ستجدونی پر معطوف ہو ولا محل لہ تو اس کے لیے کوئی محل نہیں ہوگا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی، پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میری اتباع کرو فلا تسألنی، تو تم مجھ سے سوال مت کرنا، یعنی اگر کوئی چیز ایسی لگے کہ جو تمہیں بظاہر اچھی نہ لگے، پسند نہ، بظاہر تمہیں اچھی نہ لگے، تو اس پر تم مجھ سے سوال مت کرنا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کس کے بارے میں سوال مت کرنا؟ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھنا یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں خود تمہیں بتا دوں گا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا۔ اب دیکھو صاحب تفسیر کیا کہہ رہے ہیں، فلا تسألنی بفتح اللام و تشدید النون، اے فلا تسألنی، فلا تسألنی، لام کے فتح کے ساتھ نون کی تشدید کے ساتھ۔ مدنی و شامی، یہ مدنی قرات ہے اور شامی قرات ہے، یعنی ابن عامر شامی کی بھی قرات یہی ہے تشدید کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ، اور نافع مدنی کی بھی یہی قرات ہے۔ تو یہ مدنی اور شامی قرات ہے، کیا؟ لام کے فتحہ اور نون کی تشدید کے ساتھ، جیسے فلا تسألنی، ٹھیک ہے۔ وبسکون اللام، لام کے سکون و تخفیف النون، نون کے تخفیف کے ساتھ، یعنی فلا تسألنی غیرہما، مدنی اور شامی کے علاوہ کی قرات ہے سب لوگوں کی۔ والیا ثابتۃ فیہما اجماعا، اور فلا تسألنی میں نون کے بعد جو یا ہے یہ یا بالاجماع ثابت ہے، یعنی ایسا کسی نے نہیں کیا کہ یا کو حذف کر کے فلا تسألنے کہہ دیا ہو، نہیں، سب کے نزدیک یا ثابت رہے گی۔ عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کسی چیز کے بارے میں تم مت پوچھنا مجھ سے یہاں تک کہ میں تمہیں اس کی خبر، اس کا ذکر خود ہی کر دوں گا۔ اے فمن شرط اتباعک لی انک اذا رأیت منی شیئا، اب مطلب یہ ہوا، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع جو کرو گے، اتباع کی شرط سے یہ ہے کہ انک اذا رأیت منی شیئا، جب تم مجھ سے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھو، وقد علمت، اور آج تم نے جان لیا کہ انہ صحیح، کہ وہ صحیح ہے، تم جان چکے ہوگے کہ وہ صحیح ہے، الا انہ خفی علیک وجہ صحتہ، مگر یہ کہ اس کی
صحیح ہونے کی وجہ آپ پر مخفی ہوگی، فَأَنْكَرْتَ فِي نَفْسِكَ، تو تم اپنے دل میں اس کا انکار کرو گے، اللہ تفاتحنی بالسؤال، تو کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے سوال کرنا شروع نہیں کرو گے، ولا تراجعنی فیہ، اور اس میں مجھ سے مراجعت نہیں کرو گے، حتی اکونا انا الفاتح علیکا، یہاں تک کہ میں ہی خود تم پر اس کو کھول دوں گا اور اس کو بیان کرنے والا ہوں گا، یہ اس کے بیان کے آغاز کرنے والا ہوں گا، یعنی تم مجھ سے مت پوچھنا، میں خود ہی تم کو بتا دوں گا۔ وَهَذَا مِنْ أَدَبِ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ الْعَالِمِ، یہ متعلم کی عالم کے ساتھ ادب کی بات ہے کہ ایک متعلم تب تک نہ بولے جب تک کہ اس کا استاذ اس سے کہے نہیں۔ والمتبوع مع التابع، ایسے ہی یہ متبوع مع التابع کی ادب کی بات ہے کہ متبوع کو بھی اپنے تابع کو بھی اپنے متبوع کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ فانطلقا، تو دونوں لوگ چلے، کون؟ یوشع بن نون اور یوشع بن نون کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، جب ملاقات ہو گئی پھر اس کے بعد دونوں چلے، معاہدہ ہو گیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں لوگ کشتی میں سوار ہوئے، خرقہا، تو اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پھاڑ دیا، یعنی اس کے نیچے کے کچھ تختے ہٹا دیے، چھید کر دیا، اور چھید کی وجہ سے اوپر اس میں پانی آنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے سے ان چھیدوں کو بند کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کیا، پھر سوال کر دیا، وہی اس کا بیان ہے، واقعہ ہے۔ فانطلقا علی ساحل البحر، پھر دونوں لوگ سمندر کے ساحل پر چلے، یطلبان السفینہ، کشتی کو طلب کرنے کے لیے۔ فلما رکباہا، جب کشتی ملی اور اس پر دونوں سوار ہوئے، قال اہلھا، تو اس کے کشتی والوں نے کہا، ہما من اللصوص، کچھ کشتی والوں نے تو کہا کہ یہ دونوں چور ہیں، جبکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ کشتی کے کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، پہچاننے کی وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کی تردید کی اور کہا کہ آپ بیٹھیے، اور ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی۔ وقال صاحب السفینہ، کشتی والے نے کہا، ارا وجوہ الانبیاء، میں تو انبیاء علیہ السلام کے چہرے دیکھ رہا ہوں، فحملوہما، تو لوگوں نے ان دونوں کو سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر کسی اجرت کے، نول کا معنی اجرت۔ فلما لججوا اخذ الخضر الفأسا، تو جب یہ بیچ میں پہنچ گئے، یعنی سمندر کے یا دریا کے بیچ میں پہنچ گئے، اخذ الخضر الفأسا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی، اور فخرق السفینہ، تو کشتی کو پھاڑ دیا، یعنی اس کے کچھ تختے اونچے نکال دیے۔ بأن قلع لوحین، بئی طور کے دو تختے اس کے نکال دیے، من الواحہا، اس کی تختیوں میں سے دو تختیاں نکال دی، مما یلی الماء، وہ تختیاں جو کہ پانی سے ملی ہوئی تھیں، یعنی نیچے کی تختیاں نکال دی۔ فجعل موسیٰ یسد الخرق، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پھٹن کو اور اس نکالی ہوئی جو تختیاں تھیں وہاں سے جو پانی اندر اوپر کے لیے آ رہا تھا، ان چھیدوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بند کرنے لگے بثیابہ، اپنے کپڑوں سے۔ ثم قال، پھر کہا کیا، قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے اس کشتی کو پھاڑ دیا اس لیے کہ تم اس کے کشتی والوں کو، اہلھا، اس کے اہل کو، یعنی کشتی والوں کو تم ڈبو دو۔ تو لتغرقھا، یہاں پر لتغرق اہلھا پڑھا۔ لتغرقا میں ایک اور بھی قرات ہے، وہ قرات ہے کیا، لیغرقا، تو اب لیغرقا اگر ہم پڑھیں گے تو اہلھا، ایسی صورت میں یہ فاعل بنے گا یغرقا کا، غرقا یغرق، وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں لیغرقا حمزہ، یہ حضرت حمزہ کی اور حضرت علی کی قرات ہے۔ یغرقا من غرقا، کس سے ہے، غرقا، اس میں فعلا، وہ اس میں سمع یسمع سے، ٹھیک، اس سے لیغرقا۔ اب لیغرقا جنہوں نے پڑھا ہے حضرت حمزہ، حضرت علی نے لیغرقا پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے اہلھا کو اس کا فاعل بنا دیا، اور لتغرقا باب مزید فی سے اگر پڑھیں لتغرقا، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ضمیر جو نکلے گی انتا، وہ اس کا فاعل ہو جائے گی، اور اہلھا یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ لقد جئت شیئا امرا، تم تو بڑا عجیب و غریب کام کر کے
بیٹھے. لقد جئتا تم نے تو بڑا عجیب و غریب امر کیا ہے نا. امرن کا معنی اے اتیت شیئا عظیما، تم تو ایک بڑی بات لے کر آ گئے، تم نے بڑا کام بڑی بات کی ہے. من امر الامر من امر الامر، یہ امرن جو ہے یہ امر الامرات سے ہے، اور امرن کا معنی امیرا کا معنی ہوتا ہے اذا عظما، جبکہ بہت بڑا ہو. تو امرن اے امرن عظیما یہ معنی ہوگا. قال اے الخضر، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. فلما رأى موسیٰ ان الخرق لا يدخله الماء، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پھاڑ تو دیا ہے لیکن اس میں پانی داخل نہیں ہو رہا ہے. ولم یفر من السفینہ، اور کشتی سے اوپر وہ نہیں آ رہا ہے پانی. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے مواخذہ مت کرو اس کا جو میں بھول گیا. اے بالذی نسیت، اس کا مواخذہ مت کرو جو میں بھول گیا. اور بشیء نسیت، یا ایسی چیز کا مواخذہ مت کرو جس کو میں بھول گیا. تو بشیء نسیت یا بالذی نسیت سے جو تفسیر کی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے لا تؤاخذنی بما، بما میں جو ما ہے ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، موصولہ ہوگا تو بالذی نسیتہ کے معنی میں ہو جائے گا. اور ما مصدریہ بھی موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، جب موصوفہ ہوگا تو یہ بشیء نسیتہ کے معنی میں ہو جائے گا. اور یعنی ما موصوفہ ہو تو بشیء نسیتہ کے معنی میں ہو جائے گا. یہی کہ ما مصدریہ ہو تو اب نسیتہ یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا اور معنی ہو جائے گا بے نسیانی. ٹھیک ہے، تو معنی ہوگا کہ تم مجھ سے مواخذہ مت کرو اس کا جو میں بھول گیا، یا ایسی چیز کا جس کو میں بھول گیا، یا میرے بھول جانے کا مواخذہ مت کرو. ارادہ انہ نسی وصیتہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی جو وصیت تھی اس کو بھول گئے تھے. ولا مؤاخذۃ علی الناس، اور بھولنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یا مراد یہ ہے کہ نسیان سے مراد ترک ہے. اے لا تؤاخذنی بما ترکت من وصیتک اول مرہ، اول مرت میں پہلی بار میں جو آپ کی وصیت تھی اس کو پہلی بار جو میں نے چھوڑا ہے، اس کو ترک کیا ہے، اس پر آپ مواخذہ مت کریں. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو دشوار نہ بنا دیں، میرے معاملے کو دشوار مت بناؤ. تو یہاں پر ترہق، یہ ارحق یرحق، ارحاق باب افعال سے ہے، دشوار کر دینا. باب مجرد سے اگر ہم دیکھیں تو رحق کا معنی ہوتا ہے اذا غشیہ، ڈھانپ لینا. ارحقہ یاہ، اس کا معنی ہوگا اے لا تغشنی، ارحقہ یاہ اے لا تغشنی عسرا من امری، یہ معنی ہوگا. ارحقہ یاہ کا معنی کیا ہوا؟ مجھ سے پریشانی میں ڈالنا. تو اب معنی ہوگا لا ترہقنی من امری عسرا، اس کا معنی ہوگا لا تغشنی عسرا من امری، میرے معاملے کو بالکل دشوار مت بناؤ. وہو اتباعہ ایاہ، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے ساتھ کی اتباع کرنا، ان کے ساتھ میں رہنا. اے ولا تعسر علی متابعتک، اپنی متابعت کو میرے لیے مشکل مت بناؤ. ویسرھا علی بالاغضاء، اور چشم پوشی کر کے اس کو چھپا لو. یسرھا، اور اس کو آسان کر لو، علیہ مجھ پر، میرے اوپر آسان کر دو، بالاغضاء چشم پوشی کر کے، وترک المناقشہ، اور مباحثہ چھوڑ کر کہ اگر میں نے پوچھ لیا تو اب اس پر مجھ سے مواخذہ مت کریے. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ،